اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين سأل عنه أصحابه من أحق بحسن صحابتي فقال أمك ثم قال من قال أمك ثم قال من قال أمك ثم قال من قال أبوك. رواہ البخاری و مسلم. باپ کا رشتہ کسی سے کم نہیں ہوتا. باپ کا رشتہ کسی سے کم نہیں ہوتا. باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا. باپ کا رشتہ کسی سے کم نہیں ہوتا. باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا. باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے. باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے. باپ کے بغیر یہ زندگی نڈھال ہے. باپ کے دم سے ہیں سب خوشیاں زمانے کی. باپ کے دم سے ہیں خوشیاں سب زمانے کی. باپ نہ ہو تو جگہ ملتی نہیں سر کو چھپانے کی. ہر قسم کی حمد و ثنا اور نبی کائنات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے قابل قدر قابل صد احترام سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بہت ہی وزنی ہے، بہت ہی گراں ہے، بہت ہی مشکل ہے. میں رات بھر جب مطالعہ کرنے کے لیے کتابوں کو آگے رکھ کے بیٹھتا ہوں تو ایک انسان ہونے کے ناطے آنسو رکنے کو نہیں آتے کہ اللہ یہ کیسی عظیم نعمت تو نے بنائی ہے. ماں باپ کا کیسا انمول خزانہ بنایا ہے. اللہ کی قسم دینا نات کے لوگوں،
میں نے 70 80 سال کے بزرگ جو اب خود پوتروں والے ہو گئے، نواسوں والے بن گئے، داڑھی اور بال سر کے سفید ہو گئے، جب ان کے سامنے بھی ماں باپ کا ذکر چھڑ جائے تو آنکھوں سے آنسو بھی رک۔ میں نے دنیا کا ہر رشتہ دیکھا ہے، کوئی رشتہ ہفتہ یاد رہتا ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہونے کے بعد کوئی مہینہ یاد رہتا ہے، کوئی بڑا پیارا ہو تو کوئی 2-4 سال یاد رہتا ہے۔ 100 سال کے بوڑھوں کو میں نے ماں کا تذکرہ کر کے، ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتے دیکھا، اور کئی تو ایسے بھی میں نے دیکھے 80 سال کے، 90 سال کے، اور جب ماں کی ممتا شفقت کی بات کی جائے تو لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ ارے عام انسان کی بات کیا کرنی ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال بعد اپنی ماں کی قبر کے پاس ابوا مقام کے قریب سے گزرے تو اپنی سواری کی مہاریں موڑ دی۔ ابوا کی یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی جب مدینہ سے مکہ جائیں تو راستے میں آتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر تاجدار ختم نبوت، امام کائنات، لوگوں کو تسلیاں دینے والے، حوصلے دینے والے، چپ کروانے والے، بڑے پردبار، تحمل مزاج، ٹھنڈی طبیعت کے مالک، لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ابوا پہاڑی کے قریب جا کے اپنی اونٹنی کو روکا۔ آپ نیچے اترے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ نبی محترم علیہ السلام کو جب میں نے پڑھا، رات میں نے جب مطالعہ کیا، اللہ یہ کیسا منظر ہے، 57 سال بیت گئے اور ماں کو دیکھا بھی صرف بچپن میں 6 سال کی عمر میں تھا۔ کوئی لمبا چوڑا ماں کے ساتھ عرصہ بھی نہیں گزرا، کوئی زیادہ دیر ماں کی پکی روٹیاں بھی کھانا نصیب نہیں ہوئی، بلکہ سیدہ آمینہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کائنات و پیدائش کے فوراً بعد سعد قبیلے میں پرورش کے لیے چلے گئے تھے۔ 5 سال تو وہاں گزار کے آئے۔ یہ پہلا بھی سال تھا، پہلا سفر تھا۔ چند گھڑیاں، چند دن ماں کے ساتھ گزرے اور فوت ہوئی ماں کو 57 سال بیت گئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی آج تقریباً کوئی 62 سال کے بزرگ آپ عمر ہو چکی نبی کائنات کی۔ آپ جب ابوا پہاڑی پہ چڑھے، یہ پتھروں کی چھوٹی سی ڈیری دیکھی، میرے نبی جا کے اس طرح ماں کے قبر کے اوپر لیٹ گئے، ماں کی قبر کو جپھی ڈال لی، اس طرح روئے۔ کچھ دیر رونے کے بعد آپ پیچھے ہٹے۔ عام طور پہ جیسے یہ بابا یشر صاحب بیٹھے نا، ایسے گھٹنے کے اوپر بازو رکھ کے نا، ان بازو کے اوپر سر رکھا اور آپ زاروں کے تار روئے جا رہے، اتنا روئے داڑھی تار ہو گئی، قمیض کے اوپر قطرے گرے۔ سیدنا عمر آگے بڑھے، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، میرے پیر و مرشد، کیا بات ہے کہ آپ اتنا روئے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر تمہیں نہیں پتا یہ میری ماں آمینہ کی قبر ہے۔ یار ان سے بڑا تو بہادر دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور 57 سال کے بعد وہ بھی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے اوپر لیٹ کے رو رہے، میری تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہم تو ہے ہی بڑے کمزور، ہم تو ہے ہی دکھوں کے مارے ہوئے، ہم تو چلتے چلتے رونے لگ جاتے ہیں، ہم تو بچوں جیسے ہیں۔ میرے محترم پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں بیٹھے، امی کاش
تو زندہ ہوتی اور مجھے میرے ساتھ کچھ گھڑیاں گزارنے کا موقع دیتی، اور کبھی ایسا وقت بھی آتا میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، نماز عشاء کے بعد نوافل پڑھ رہا ہوتا، اور تم مجھے آواز دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے محمد، آپ مجھے آواز دیتی تو میں نفلی نماز توڑ کے کہتا جی امی جی میں حاضر ہوں۔ اللہ یار، کوئی مجھے علامہ کہے نا، شیخ کہے، آپ کو کوئی چودھری کہے، جگیردار کہے، حاجی صاحب کہے، صوفی صاحب کہے، میاں صاحب کہے، ڈاکٹر صاحب کہے، اللہ کی قسم باوضو ممبر میں کھڑا ہوں، وہ مزہ نہیں آئے گا جو امی کانپتے کانپتے ہونٹوں سے کہے پتر ہے۔ اس سوال میں جو مزہ ہے وہ بڑی بڑی ڈگریوں میں، بڑے بڑے القابات میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے فلاسفر، شاعر مشرق کی والدہ جب فوت ہوتی ہے، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، علامہ اقبال بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کے روئے جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے، اتنا بچوں کی طرح روئے جا رہے ہو؟ کہنے لگے لوگ مجھے ڈاکٹر بھی کہیں گے، مجھے شاعر مشرق بھی کہیں گے، مجھے مصور پاکستان بھی کہیں گے، مجھے بہت کچھ کہیں گے، لیکن جو مجھے ماں کہہ کے آواز دیتی تھی وہ پتر اقبال جو کہہ کے مجھے آواز مارتی تھی، آج وہ آواز بند، آج وہ مجھے کانوں میں آواز نہیں سنائی دے گی۔ اور لوگوں، کبھی آپ اپنی ڈیوٹی سے واپس آئیں، سفر سے واپس آئیں، کبھی تصور کرو بندہ جب گھر پہ آتا ہے تو ماں جب پیار دیتی ہے بچے کو، تو بچے کو اس طرح پیار دے کے دونوں ہاتھ اس طرح لیتی آتی ہے اور اس داڑھی پہ آگے یہاں پہ روکتی ہے۔ کبھی دیکھا کرو کہ ان کانپتے ہاتھوں میں کیا لذت ہو۔ جب باپ بندے کو کہتا ہے نا کام کے جانے کے لیے، باپ کو ملتا ہے تو باپ پیچھے سے کمر پہ تھپکی دے کے کہتا ہے جا بیٹا اللہ خیر کرے گا۔ پوری دنیا کے حوصلے ایک طرف، بوڑھے باپ کی کانپتی آواز کے یہ الفاظ اور اس کی تسلی ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ جب میں نے مطالعہ کے لیے کتابیں کھولی تو میرے دل میں، میرے ذہن میں، میرے جسم میں اتنی سخت نہیں تھی کہ میں اس موضوع پہ کچھ تیاری کر سکوں، کچھ آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ ہم میں سے اکثر بیشتر کچھ اس نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ جتنے لوگوں کے بھی والدین اس دنیا سے چلے گئے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، جن کی حیات ہے صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرما دے، اور بچوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ وہ دن آنے سے پہلے جوان بیٹا مر جائے جب بیٹے جوان کے سامنے باپ کچھ کہتے ہوئے شرمائے یا ڈرنے لگ جائے کہ پتہ نہیں میں نے پتر اگوں کی کہے گا۔ یارو آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارے لیے ماں باپ نے کیا ہی کیا ہے۔ میں چھوٹی صاحب کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کبھی آپ نے خود یا اپنے بچوں کے بیگ میں تو دیکھا ہوگا ایک کچی پینسل ہوتی ہے، ایک ریزر ہوتی ہے ربڑ مٹانے والی۔ اگر نہیں دیکھی تو آج جا کے میری بات سننے کے بعد دیکھ لینا۔ ریزر پینسل سے پوچھتی ہے اور پینسل ریزر سے ہم کلام ہوتی ہے۔ پینسل ریزر کو کہتی ہے کہ میں ٹیڑھا میڑھا لکھتی ہوں، ٹیڑھا میں لکھتی ہوں، صحیح میں نہ لکھوں کہ سایہ تمہیں جاتا ہے، سزا تمہیں دی جاتی ہے۔ اگر میں صحیح لکھوں تو تعریف قلم کی ہوتی ہے، اگر غلط لکھے تو سزا
ریزر کو ربڑ کو ملتی ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح لکھے تو نام اونچا پینسل کا، غلط لکھے تو سزا ربڑ کو بار بار مٹانے کے لیے پینسل گھس جاتی ہے، یہ ریزر گھس جاتی ہے، ریزر کو استعمال کیا جاتا ہے، پینسل پوچھتی ہے یار یہ تو بڑا افسوس ہے، بڑی زیادتی ہے کہ غلطی میری سزا تمہیں ملتی ہے۔ ریزر کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں ایک ماں کی طرح ہوں، غلطی بچہ کرتا ہے، سنوارتا ماں باپ ہے۔ اور جب کبھی اولاد کو اونچا مقام مل جائے تو ریزر کہتی ہے میں بھی اس ماں اور باپ کی طرح جس کی اولاد کسی مقام پہ پہنچ جائے تو ان کو تنگیاں اور دکھ بھول جاتے ہیں، تیرا نام اونچا ہو جائے تو مجھے اپنا گھس جانے پر افسوس نہیں ہوتا۔ ماں باپ ایک ریزر کی طرح ہے، اولاد کی خاطر مشقتیں، تنگیاں، مصیبتیں جھیلتی ہیں، آپ کچھ نہ کھا کے اولاد کو کھلاتی ہیں، آپ نارمل پہن کے بچوں کو اچھا لباس، آپ نارمل جوتا لے کے لنڈے سے لے کے، لیکن بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے یارو اگر کوئی قربانیاں دینے والی شخصیت نظر آتی ہے تو انسان کا باپ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ میرے رب نے ان دو آیتوں کے اندر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ 6 قسم کے حسن سلوک کرنے کا سبق، درس، حکم اور فیصلہ سنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دونوں میں سے ایک یا دونوں تیری موجودگی میں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا، اوے بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے آوازیں جھکا کے، نظریں نیچی کر کے، جی امی جی، جی ابو جی، فرمائیے، کہیے، اے نہیں ہاں ابا کی گل ہے نہیں، آواز وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انداز بھی دھیما، نظریں بھی جھکی ہوئی، آواز میں بھی پستی، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ قرآن نے اگلی آیت میں کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر تیرا باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، 4 پیسے اٹھ نہیں سکتے،
تیرے قریب نہیں آ سکتے، کچھ کہنا چاہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ نہ کہو امی اونچی بول، یہ نہ کہو ابو اونچی بول، یہ نہ کہو دوبارہ کہیے، یہ نہ کہنا سمجھ نہیں آئی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ کہتے ہیں خود جھک جا، خود کان آگے کر دے۔ اور میں تو سادے لفظوں میں ایک جملے میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ایک انسان قیدی ہو اور چیف جسٹس میں فیصلہ سنانا ہو، جیسے انسان موبائل سائلنٹ کر کے وکیل کا سہارا لے کے اس کے سائے میں کھڑا ہو کے بڑے ادب و احترام سے چوکنا ہو کے ایک ایک جملہ اور جج کی قلم کو دیکھنے کی توجہ لے کے عدالت میں پہنچتا ہے، جیسے یہ قیدی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور یہ جج کے الفاظ کا انتظار کر رہا ہے کہ کیا جج صاحب کہتے ہیں۔ یہ تصور، یہ انداز ہونا چاہیے ایک بیٹے کا اپنے باپ کے سامنے، بیٹا وزیر اعظم ہو اور باپ عام آدمی غریب ہو، لیکن وہ بیٹا وزیر اعظم کی کرسی سے اتر کر ایک قیدی بن جائے اور باپ کو سمجھے کہ یہ چیف جسٹس ہے، یہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، یہ صدر پاکستان ہے جس کو استثناء حاصل ہے، یہ جو کہے اس کے لبوں کو ہلنے کا انتظار بیٹا کرے۔ یہ معنی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور زبان سے جب باپ کچھ کہہ چکے یا باپ فوت ہو جائے تو جب بھی دعا مانگے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے اللہ یہ میرا باپ تھا، تیرا بندہ تھا، انسان تھا، نبی کا امتی تھا، اگر کوئی اس سے لغزش غلطی کوتاہی ہو گئی تو اس پہ شفقت کی، رحمت کی، بخشش کی ایسے چادر محبت بھری ڈال دے جیسے یہ کبھی بچپن میں مجھے اپنے سینے سے لگایا کرتا تھا۔ میرے دوستو، سردی کا موسم ہے نا، ہمارے سامنے سردی پڑ رہی ہے، بچہ ہمارا بیٹا 2، 4، 5 سال کا ہو، وہ ٹھٹر رہا ہو تو ہم چادر کی بکل کھول کے بچے کو اندر کر کے سینے سے لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ اللہ اکبر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دوسری آیتوں میں اللہ نے کہا، سورہ لقمان میں، سورہ احقاف میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ارے انسان میں نے تمہیں حکم دیا، تمہیں پابند کر دیا ہے، تیری ذمہ داری لگا دی ہے کہ جب بھی تم نے ماں باپ کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا ہے، بات سننی ہے، بات کہنی ہے، کام کرنا ہے، باپ کا سامنے کوئی حساب و کتاب پیش کرنا ہے، تو جب بھی باپ کا سامنا ہو احسانہ، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی فرما برداری کے انداز میں اپنے باپ کے سامنے پیش ہو جانا۔ اللہ کے محبوب کیوں نبی کائنات علیہ السلام نے ان آیات کی تفسیر اپنی احادیث کے انداز میں اس طرح کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا من احق بصحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پوری دنیا میں سے کون سی وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ میں نے سب سے اچھے طریقے سے پیش آنا؟ رشتے میں بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، خالہ بھی ہے، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، ماموں بھی ہے، انسان کے 122 خونی رشتے، 122 خونی رشتے موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب 122 رشتوں میں سے سب سے زیادہ رشتہ معزز محترم کون سا ہے؟
میرے محبوب پیغمبر وما ینطق عن الہوا، جو کبھی اللہ کی اجازت کے بغیر بولتے نہیں ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اموں کا۔ میرے صحابی سب سے قابل احترام، سب سے قابل عزت، اگر تیرے لیے کوئی رشتہ ہے تو وہ تیری ماں کا ہے۔ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سارا کا سارا گرجا ماں کے سامنے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں ومن یا رسول اللہ، ثم من، پھر کون؟ فرمایا اموں کا۔ ثم من، پھر کون؟ فرمایا اموں کا۔ 3 دفعہ صحابی اصرار کرتا ہے کہ شاید کسی نام اور ہستی کا آ جائے، لیکن ماں کے ہوتے ہوئے کوئی اور آ سکتا ہی کیسے تھا؟ 4تھی دفعہ آپ نے فرمایا ابو کا تیرا باپ، 122 رشتوں میں سے۔ اور ایک اور حدیث، اللہ اکبر، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے انسان پر ماں کی نافرمانی کو ویسے ہی حرام قرار دے دیا ہے۔ آج کے نوجوان، یہ پچھلے دنوں سرگودا کا غالباً واقعہ ہے، بیٹے نے ماں کو چپکلش کے بعد مارا، ماں زخموں سے چور ہو گئی، موت و حیات کی کشمکش میں ہاسپٹل پہنچی، پولیس والے بیان لینے کے لیے آئے۔ ماں کیا کہنا چاہتی اپنے اس ظالم بیٹے کے بارے میں؟ ماں کہنے لگی میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، اس کے خلاف کیس نہ کرنا، میرا بیٹا جذباتی تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے یارو ایسے تو نہیں کہا سم اموں کا اموں کا اموں کا اموں کا۔ ماں زخموں سے چور ہے، موت کے دروازے پہ ہے، اور بیان لینے والے کو کیا کہتی؟ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، میرا بیٹا جذباتی تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کائنات نے حرام قرار دیا ہے ماں کی نافرمانی کو، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدی۔ حدیثیں ذرا نوٹ کرتے جانا، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک 4تھی حدیث میں نبی کائنات سے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الامہات، سب سے بڑا گناہ انسان کی زندگی کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور نبی کائنات سے پوچھا گیا، ادینہ نات کے لوگوں بڑے جگہ سے شاید سنا ہوگا کہ ماں باپ کی عزت اور مقام کیا ہے، آج اس سٹیج اس ممبر سے بھی سن کے لے جاؤ اس طالب علم کی زبان سے۔ نبی محترم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب قیامت کا پانی ہے؟ آپ نے فرمایا انما علمھا عند ربی، قیامت کا پانی یہ تو میرے رب کو پتہ ہے۔ اللہ کے محبوب کوئی نشانی؟ فرمایا جب تک لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی نہیں کریں گے تب تک قیامت ہی نہیں آئے گی۔ کبھی سوچے؟ اور ایک اور حدیث اسی سے ریلیٹڈ ملتی جلتی، نبی کائنات حدیث جبریل بڑی مشہور ہے۔ جبریل نے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا تو علم اللہ کے پاس ہے، نہ تیرے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، مل مسئول عالم بہا من السائل، جتنا تمہیں پتہ اتنا مجھے پتہ ہے۔ جبریل کہتے ہیں انا اماراتھا،
بڑی مشہور ہے حدیث جبریل، صحیح بخاری کے اندر موجود۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی نشانی بتا دو۔ آپ فرماتے ہیں مختلف نشانیوں میں سے پہلی نشانی ان تریت الامۃ ربتہا، جب بیٹی ماں کی نافرمان ہو جائے گی سمجھ لینا قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ آج ہم جو زبان میں آئے ماں باپ کو بولے بھی جائیں اور ہم چاہیں کہ ہمیں امن مل جائے، ہم ماں باپ کو اوے کر کے بولیں اور ہماری اولاد ہمیں بابا جی بولیں۔ الانسان یدین کما یدان، جیسے یہ کرے گا ویسے اس کے ساتھ کیا جائے۔ اور ایک اور حدیث نبی کائنات فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین، عرش والے کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تیرے گھر میں بیٹھے ماں باپ اللہ کی رضا مندی کی نشانیاں موجود ہیں، ان کو راضی کر لو، رب عرش پہ راضی ہو جائے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں فقیہ صحابی، کہتے ہیں ای الاعمال افضل، اللہ کے محبوب میرے آقا و مولا پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل، کون سی نیکی جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، سب سے افضل ہے؟ نبی کائنات فرماتے ہیں بر الوالدین، اگر بہترین نیکی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور والدین اتنی بڑی عظمت ہے، آپ جانتے ہیں، میں شارٹ کٹ سے اشارہ کروں گا، اس دنیا میں رب کائنات کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی کون سی ہے؟ بولو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے کرنے یمن کا رہائشی تھا، ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کائنات کا دیدار اور زیارت نہ کر سکے۔ ایک دن نڈھال ہو گئے پیغمبر کی محبت میں، ہیں بھی مسلمان، پیغمبر کا زمانہ ہے، لیکن ماں بوڑھی ہے، خدمت گزار کوئی نہیں، ماں کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ خط لکھا، قافلے والوں کو دیا، نبی کائنات کی خدمت میں خط پیش کیا گیا، پڑھا گیا۔ میرے محبوب پیغمبر کو ویسے کرنے لکھتے ہیں اللہ کے محبوب ماں کی خدمت کی مجبوری نے روک رکھا ہے، لیکن آج میں اپنے آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہوتا دیکھ رہا ہوں، آپ کی زیارت و دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی مجھے فرمائیے کیا کروں؟ ادھر بوڑھی ماں ہے، ادھر آمینہ کا لال ہے، ادھر صحابیت کا درجہ ہے، ادھر ماں کی کا ذمہ داری ہے۔ میرے محبوب نے خط لکھوایا، کہا اویس ماں کی خدمت کو چھوڑ کے نہیں آنا، مدینہ میں ملاقات نہ ہوگی تو جنت کے دروازے پہ محمد تیرا انتظار کرے گا۔ ہائے، جنت کے دروازے پہ ملاقات ہو جائے گی۔ اور کہا اپنے صحابیوں کو صحابہ اگر کسی جگہ پہ وہ ویسے کرنے سے ملاقات ہو جائے تو ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ درجہ دیا ہے، جو دعا اپنے ہونٹوں سے نکالتا ہے میرا رب سن لیتا ہے، کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ میرے صحابیوں ویسے اپنے لیے دعا کروا لینا، ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ ایک نہیں 20 مثالیں میرے سامنے موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کائنات فرماتے ہیں اوسط ابواب الجنہ، جب ترمذی کی حدیث ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں بات جنت کا بہترین، آگے قدموں کے نیچے جنت اور جنت کا یار بہت صحیح کہ کہاں جائے گا آپ کو ناراض کر کے، نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی، نہ اپنی اولاد سے خدمت کروا سکے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کل امتی
یدخل الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں ضرور چلا جائے گا، الا من ابا، مگر وہ میرا امتی جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ محروم ہو جائے گا۔ قیلا من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب وہ کون نامراد ہوگا، وہ کون بد نصیب ہوگا، وہ کون بدبخت انسان ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا الرجل الذی یسب والدیہ، وہ بد نصیب ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے بیٹھا، جان بوجھ کے ماں باپ کو یا کسی ایک کو گالی دی اور اسی حالت میں مر گیا، یہ بندہ جنت میں جانے سے انکاری ہو گیا۔ والدین، ہائے اے اللہ کی قسم، یہ تو ایک عجیب انوکھا اللہ نے خزانہ انسان کو دیا ہے۔ ماں کے قدموں سے جنت بھی ملتی ہے، اپنی اولاد کی فرما برداری بھی ملتی ہے، آفتیں مصیبتیں ٹالنے کا ذریعہ بھی ملتا ہے، ایک ڈھال بھی ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جب 3 بندے بنی اسرائیل کے غار میں پھنس گئے تھے، اندھیر کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے پتھر غار کے آگے منہ کے آگے آ گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ موت سر پہ منڈلا رہی ہے، کہنے لگے اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو۔ ان میں سے ایک بندے نے سب سے پہلے کہا اللہ تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، شام کو بکریاں لے کے آتا تھا، میری عادت تھی دودھ نکال کے پہلے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، جب گھر لوٹا عشاء ہو چکی ہے، بوڑھے ماں باپ سو گئے ہیں، دودھ نکالا لے کے آیا، ماں باپ کے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر پہنچا، دیکھا بوڑھے ماں باپ سو رہے ہیں، ادھر بچے آ گئے میرے پاؤں میں رو رہے ہیں، ابو دودھ دے دو، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، صرف تمہیں راضی کرنے کے لیے بوڑھے ماں باپ کو جگایا بھی نہیں اور بچوں کو دودھ پلایا بھی نہیں۔ میرے معصوم بچے، دل کے ٹکڑے، آنکھوں کے نور، دل کے سرور، روتے روتے آدھی رات کو میرے پاؤں کے اندر ہی زمین پر سو گئے۔ بیوی سامنے کھڑی ہے، نہ بیوی کی پرواہ کی نہ بچوں کی پرواہ کی۔ میرے رب تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، بوڑھے ماں باپ کو جگانے کی صحبت اور آزمائش میں بھی نہیں ڈالا، سرہانے پیالہ دودھ کا لے کے کھڑا رہا۔ پچھلی رات ہوئی، ماں باپ اپنی عادت روٹین کے مطابق تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا بیٹا دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہے، بچے پاؤں میں سو گئے، زمین ننگی پر بچے سوئے ہوئے ہیں۔ یارو اتنا جگرا کہیں لے کے تو آؤ۔ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے بوڑھے ماں باپ کو جب وہ خود اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اللہ اگر تمہیں یہ نیکی پسند ہے تو آج مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، یہ بندہ پتہ نہیں کہاں غار میں پھنسا تھا۔ جب اس والدین کی نیکی کو رب کے سامنے پیش کیا، میرے رب کو اتنا رحم آیا کہ اللہ نے پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا کے نجات دی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، اب میرے لیے روز دعا کون کرے گا؟ ایک بیٹا اپنی ماں کو جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں کھڑے ہو کے دعا کرنے کے بعد قبر پہ بیٹھ کے، قبر کے سہارے بیٹھ کے ماں کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ جیسے ایک بے آسرا بچہ یاد کرتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے اب میرے لیے روز دعا کون کرے گا؟ امی میں نے ایک دن فیس بک پہ دیکھا، ماں فوت ہو گئی، بچہ معصوم گھر والے پکڑ کے لاتے، وہ پھر چھوڑ کے ماں کی قبر پہ چلا جاتا ہے۔ امی بھوک لگی ہے، روٹی کون دے گا؟ امی بھوک لگی ہے، روٹی کون پکائے گا؟
اللہ ماں فوت ہو جائے تو بچوں کے سوائے جھڑکوں کی کچھ نہیں ملتا، تو یہ بیٹا کہتا ہے اب میرے لیے روز دعا کون کرے گا، یہ فرض ادا ماں کے سوا کون کرے گا۔ چپکے سے مجھے چھوڑ کر چلتی، چپکے سے مجھے چھوڑ کر چلتی، یہ بھی نہ سوچا اب مجھ پہ دل و جان فدا کون کرے گا۔ دنیا میں وفادار کوئی ماں کے سوا ہے، یوں ماں کی طرح مجھ سے وفا کون کرے گا۔ بابو لال کہا کرتی تھی ماں تم، بابو لال لگتے جگر میرے چن جیسے، میرے پیارے بیٹے کہا کرتی تھی تو اے ماں، قائم تیری ممتا کی فضا کون کرے گا، قائم تیری ممتا کی فضا کون کرے گا۔ کرنے کو مجھے کہتی تھی ماں صبر ہمیشہ، کرنے کو مجھے کہتی تھی ماں صبر ہمیشہ، اب صبر کی تلقین کی صدا کون کرے گا۔ ہر لمحہ رلاتی ہے تیری یاد مجھے اے ماں، ہر لمحے ہر قدم ہر موڑ پہ ہر وقت مجھے رلاتی ہے تیری یاد مجھے ماں۔ آنسوں کے میرے صاف کون کرے گا، میرے آنسوں کو صاف کون کرے گا، اب میرے لیے روز دعا کون کرے گا، یہ فرض ادا ماں تیرے سوا کون کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔